کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں، جاں دے آئیں، دل والوں کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ میدان وفا دربار نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اس غزل کو بھی میں نے ابواب میں تقسیم کر دیا ہے، اب جو بھی حصہ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ، اب دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ہاتھ سے نہیں لکھا ہوا، ہاتھ لکھا ہوا ہے۔ اب کامنٹ میں بتائیے گا کہ یہ ہاتھ کیوں ہے یہاں پہ لکھا ہوا، ہاتھ کیوں نہیں لکھا ہوا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں، کہہ رہے کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کہ کون سا ایسا وقت گزرا ہے کہ تیری یاد ہمارے ساتھ نہ ہو، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، اور کب ایسا وقت گزرا ہے کہ تیرا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی یاد ہے، یاد میں تم ہو، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں صد شکر، صد کہتے ہیں 100 کو، 100 بار شکر، یعنی کہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ بہت بار شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں، کہ اب جو راتیں گزرتی ہیں اس میں ہجر نہیں ہے۔ ہم بظاہر تو دور ہیں لیکن کیونکہ تیرا میری یاد میں ڈیرا ہے، اس لیے اب ہجر نہیں ہے بلکہ وصل ہے۔ ہجر کہتے ہیں جدائی کو۔ عشق میں ایسا مقام آتا ہے کہ جب محبوب کی یاد محبوب کے ہونے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اور مومن نے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہو۔ تو جو یاد ہے اصل میں یہی سب کچھ ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب محبوب کا وصل میسر آ جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس کے ہجر میں اس کی یاد کے آنے کی خوشی ہوتی۔ کہتے ہیں کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ، کہ ہم تو یادوں میں بھی تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہمیشہ پرمسرت رہتے ہیں۔ مشکل ہے گر حالات وہاں دل بیچ آئیں، جاں دے آئیں، دل والوں کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ کہنے کہ مشکل ہیں اگر حالات وہاں، مطلب سنتے ہیں کہ جو محبوب کی گلی ہے، محبوب کا محلہ ہے، محبوب کا علاقہ ہے، محبوب کا وطن ہے، وہاں پہ حالات بڑے مشکل ہیں، بڑا پہرا لگا ہوا ہے۔ کہنے دل بیچ آئیں، جان دے آئیں، کہ کیا ایسی صورت نہیں ہے کہ ہم اپنا دل بیچ دیں، وہاں پہ جان سے گزر جائیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے لے جائیں۔ دل والوں کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں، کوچے جانا محبوب کی گلی، کہ کیا اتنے ہی مشکل حالات ہو گئے ہیں وہاں پہ کہ دل دینے اور جان دینے کی نوبت بھی میسر نہیں ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اور غالب بھی اسی مضمون میں لکھتے ہیں کہ جس کو ہو دین و دل عزیز وہ اس کی گلی میں جائے، کہ محبوب کی گلی تو دشواریوں کی راہ ہے، جہاں بھی دینی پڑ سکتی ہے اور دل سے مستقل طور پہ جانا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، عشق میں دل دینا یا جہاں سے گزر جانا یہ عشاق کا شیوا ہوتا ہے، اس کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے، وہ مشکلوں سے گھبراتے نہیں۔ اچھا، اس شعر میں یہ جو خاص طور پہ یہ شعر ہے اس میں ایک سیاسی رنگ بھی، کیونکہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ فیض کا جو مزاج ہے، یہ فیض کی زندگی گزری ہے وہ ایک سیاسی کشمکش اور جد و جہد میں گزری ہے، تو ان کے اشعار میں، ان کی غزلوں میں ہمیں جا بجا ایسے اشارے ملتے، تو بنیادی طور پہ وہ اپنے وطن کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ۔ اگر ہم اس کو اس پہلو میں دیکھیں، اس پیرائی میں دیکھیں، تو کہ کیا میرے وطن میں ایسے بھی حالات نہیں، اور یہاں یہ لگ رہا ہے کہ جب یہ غزل لکھی گئی، یہ شعر لکھا گیا، تب وہ شاید پاکستان میں نہ ہو، کہ کیا ایسے بھی حالات نہیں،
کوچا جانا میں مطلب ان کے لیے یہ جو ملک پاکستان ہے، یہ ان کا وطن ہے، یہ کوچا جانا کی طرح ہے، محبوب کی گلی کی طرح ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہے۔ دھج کا مطلب بھی شان و شوکت ہے، اعزاز ہے، ایک فخر ہے کہ جس شان سے کوئی مقتل میں گیا، مقتل کہتے ہیں جہاں پہ قتل کیا جائے، وہ شان سلامت رہتی ہے کہ جس شان سے وہ مقتل میں جاتا ہے اپنا قتل کروانے کے لیے، اپنی جان نذرانہ پیش کرنے کے لیے، وہ شان ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیں مرنا ویسے بھی ہے اور ویسے بھی ہے، تو اگر محبوب بلائے اور کہے کہ تمہارا سر چاہیے ہمیں، تمہاری جان چاہیے، تو فخر سے جانا چاہیے۔ یہاں بھی ہمیں سیاسی اشارہ ملتا ہے کہ اگر وطن کی مٹی آپ سے جان کا تقاضا بھی کرے تو سر اٹھا کے اس پہ قربان ہو جانا چاہیے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جہاں کی تو کوئی بات نہیں۔ فیض جو ہیں وہ انہیں انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ شعر بہت انقلابی شعر ہے۔ شاعر نے کہا تھا، یہ تو کوئی منصور بتائے تو بتائے، یہ تو کوئی منصور بتائے تو بتائے ہے، سولی پہ تڑپنے میں مزہ ہے کہ نہیں۔ اور بقول غالب، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس شعر کو ایسے بھی پڑھتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میدان وفا دربار نہیں یا نام و نسب کی، میدان وفا دربار نہیں یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ میدان وفا ایسا میدان جہاں پہ وفائیں رکھی جاتی، مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پہ سب اپنی وفاؤں کے گلدستے تحفے لے کے آتے ہیں۔ میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں۔ دربار میں ایک خاصیت ہوتی ہے کہ ہر ایک کو اس کے نسب اور اس کے نام، یعنی کہ اس کی شہرت، وہ کتنا امیر ہے، کس خاندان سے ہے، اس کی بنیاد پر اس کی کرسیاں یا اس کے تخت یا اس کی مسند لگائی جاتی ہے کہ اس نے کہاں بیٹھنا ہے۔ جس کا نام زیادہ ہوتا ہے اس کو پہلی لائن میں بٹھایا جاتا ہے، اور بعد میں جتنے کم مرتبہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پیچھے بٹھایا جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ میدان وفا ہے، یہ دربار کی مانند نہیں ہے، یہاں نام و نسب نہیں پوچھا جاتا، یہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا وفادار ہے۔ عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ اور نہ تو یہاں پہ کسی کا نام عاشق ہے کہ کہیں کہ یہ بہت بڑا عاشق ہے، اور نہ کسی کی ذات عشق ہے کہ ہم اس کو الگ کر سکیں کہ بھئی اس کو پہلا مرتبہ دیا۔ یہاں پہ جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے، وہ یہ ہے کہ کون کتنا وفادار ہے۔ محبوب کی گلی میں، محبوب کے سامنے ایک ہی تقاضا ہے کہ زیادہ وفادار ہے وہ سامنے آ جائے۔ حالی نے کہا تھا، کیس ہو کہوکن ہو یا حالی، کیس ہو کہوکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ عاشقی کا دعویٰ باطل ہے، اس کا صرف پہلے بتا چکا ایک ہی معیار ہے، وہ وفا ہے۔ چاہے وہ وطن سے محبت کا دعویٰ کریں یا اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ کریں۔ وہ پنجابی میں ہے، عشق نہ پوچھے ذات، تو عشق کسی کی ذات نہیں پوچھتا، وہ دیکھتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنی محبت میں کتنا پرخلوص ہے، اس میں اخلاص کتنا ہے۔ آخری شعر ہے، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بازی کہتے ہیں کھیل کو، یہ جو کھیل ہے اگر یہ عشق کا کھیل ہے، اور عام طور پر بازی کہتے ہیں ایسا کھیل جس پہ جوا لگایا جائے، یہ جو کھیل ہے اگر یہ عشق کا کھیل ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، لگا دو مراد اس پہ جتنا مرضی آپ جوا لگا دو، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اگر جیت گئے اس بازی میں، عشق کی بازی میں، تو پھر تو واہ واہ، بلے بلے جی، محبوب کا وصل میسر آ گیا۔ ہارے بھی تو بازی مات نہیں، کہتے ہیں اگر عشق کی بازی میں اگر آپ ہار بھی جاتے ہیں تو یہ جو بازی ہے وہ مات نہیں، مطلب مات کا معنی ہار، وہ ہار پھر بھی نہیں ہے۔ آپ کو محبوب کا ہجر تو میسر آیا، جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہاں سے بات، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ اگر آپ بازی عشق کی ہار بھی جاتے ہیں تو یہ بازی مات نہیں ہے، کیونکہ عشق جو آپ کے اندر تبدیلیاں لے کے آتا ہے، عشق سے جو ہم اپنی ذات کو پہچانتے ہیں، سب سے بڑی جیت وہی ہوتی ہے۔ محبوب کا ملنا تو ایک کم دورانیے کی ایک مختصر جیت ہے، اصل میں تو عشق
اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ فیض نے کہا تھا اسی حوالے سے، اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں۔ تو ہم سب اپنی تکمیل کر رہے ہیں، تو اگر ہم ہار بھی گئے اس عشق کی بازی میں تو وہ مات نہیں ہے۔ جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ اور اگر اس کو ہم سیاسی پس منظر میں دیکھیں، وطن کی محبت میں دیکھیں، تو یہ اگر وطن سے محبت ہے، عشق ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو غازی کہلائیں گے، ہار گئے تو شہید۔ تو دونوں صورتوں میں جیت ہماری ہی ہوئی۔ امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی اس غزل کی۔ پھر بھی اگر کوئی بات ایسی رہ گئی ہو جو کہ میں سمجھا نہ پایا ہوں تو آپ کامنٹ میں لازمی لکھیے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، یہ سلسلہ پسند آیا ہے، تو ایک روایتی سا جملہ ہے کہ لائک، شیئر، سبسکرائب، تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں۔ خدا حافظ۔